سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 45 سورہ حامیم السجدہ کا چھٹا رکوع اور 24ویں پارے کا آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت مقدس عطا فرمائی۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، بعض لوگوں نے توریت کو مانا اور بعضوں نے نہ مانا، بعضوں نے توریت کی تصدیق کی، بعضوں نے جھٹلا دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی، اس بات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حساب کو، جزا کو، ثواب اور سزا کو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا۔ دار الجزا قیامت کا دن ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے، بلکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، حساب و جزا کو قیامت کے دن تک مؤخر نہ فرما دیا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس کی سزا دے دی جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والے ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، یعنی نیکی کریں گے تو جو نیکی کرے گا اس کا اپنا بھلا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، جو برائی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، 24ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 25ویں پارے کا آغاز ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 ارشاد فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، تو جس سے قیامت کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے کہ اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ یعنی جب کوئی یہ پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کون سے مہینے میں آئے گی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کون سی ہوگی، یہ بھی معلوم ہے کہ دن کون سا ہوگا۔ محرم کے مہینے میں 10 محرم عاشورے کا دن ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال باقی ہیں۔ نشانیوں سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت آنے میں ابھی 500 سال باقی ہیں کہ 2000 سال باقی ہیں، لیکن فکس ٹائم ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ علم عطا فرمایا، خاص طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا، اور حضور کے وسیلے سے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابہ اور خاص اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا۔ لیکن جب ان سے بھی سوال کیا جاتا کہ قیامت کب آئے گی، تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اللہ ہی پر حوالہ ہے،
تو جس سے وقت قیامت دریافت کیا جائے اس کو لازم ہے کہ کہے کہ اللہ جاننے والا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثى، اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے۔ ولا تدعو، اور نہ جنے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم سے۔ یعنی کوئی پھل جو اپنے غلاف سے نکلتا ہے اللہ کو معلوم ہے، کسی مادہ کے پیٹ میں حمل رہتا ہے اور وہ اس حمل کو جنم دیتی ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی پھل چھلکے سے نکلا نہیں ہے یا پھل غلاف سے برآمد نہیں ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالی اس کے احوال کو جانتا ہے، مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں گھڑیوں کو اور وضع کے وقت کو کہ کب بچے کا جنم ہوگا، اور اس کے ناقص اور غیر ناقص ہونے کو، اچھے برے ہونے کو، نر ہے بچہ یا مادہ ہے، اس بات کو سب کو اللہ جانتا ہے۔ اس کا علم بھی اسی کی طرف حوالے کرنا چاہیے، یعنی کوئی سوال کرے تو یہ کہنا چاہیے اللہ تعالی جاننے والا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو اصحاب کشف ہیں، جن پر بعض معاملات کھول دیے جاتے ہیں، بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے بتا دیا کہ پیدا ہونے والا بچہ ہے کہ بچی ہے، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ بلکہ کبھی منجم، نجومی اور کاہن بھی خبریں دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے ہیں، جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ علم نہیں بلکہ بے حقیقت باتیں ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں علم سے فرماتے ہیں، کشف انہیں ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اور یہ علم ان کا ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں یہ علم اللہ ہی کا ہوا، غیر کا نہ ہوا۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جو خبر دیتے ہیں تو یہ انہیں علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو حقیقت میں یہ اللہ ہی کا علم ہوا، غیر کا نہ ہوا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین سے فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جو تم نے دنیا میں گڑ رکھے تھے، تم نے بنا رکھے تھے، جنہیں تم پوجا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں مشرکین کہیں گے قالو، وہ کہیں گے آذناک ما منا من شہید، ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، یعنی آج ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں جو یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ یعنی وہ کہیں گے آج ہم مومن ہیں، موحد ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں۔ یہ مشرکین کی یہ باتیں عذاب کو دیکھ کر کہیں گے اور اپنے بتوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، بری ہونے کا اظہار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے۔ یعنی دنیا میں جس بت کو یہ پوجتے تھے یہ بت ان سے گم ہو گیا، یعنی آج یہ بت میدان قیامت میں ان کو کوئی فائدہ دینے والا، بچانے والا نہیں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ یہ میدان قیامت میں انہوں نے جان لیا کہ آج
اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتا تھا، ہمیشہ اللہ تعالی سے مال، مالداری، تمنگری، تندرستی مانگتا رہتا ہے، جتنا مال مل جائے پھر بھی مانگتا ہے۔ آدمی بھلائی، خیر مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے۔